اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں سمینہ زیدی۔ امام زین العابدین علیہ السلام کی ولادت کے سلسلے سے ہمارے خصوصی پروگرام میں آپ کا خیر مقدم ہے۔ تمام حمد و تعریف ہے اس پروردگار کے لیے کہ جس کے علاوہ کوئی خدا نہیں، جیسا کہ سورہ مومنون کی آیت نمبر 116 میں اعلان الہی ہو رہا ہے کہ پس بلند و بالا ہے وہ خدا جو بادشاہ برحق ہے اور اس کے علاوہ کوئی خدا نہیں ہے، اور وہ عرش کریم کا پروردگار ہے۔ ہمیں چاہیے کہ عبادت الہی کریں، شکر الہی کریں اور لوگوں کے ساتھ نیکی کریں۔ اللہ کا شکر ادا کرنے سے نعمتوں میں فراوانی عطا ہوتی ہے، اور شکر کی ادائیگی بھی آخرت تک باقی رہنے والی عظیم نعمت ہے۔ آیات الہی اور اہل بیت اطہار علیہم السلام کی حیات طیبہ سے ہمیں بلند اخلاق و کردار کا درس ملتا ہے۔ آئیے آج درس حاصل کرتے ہیں امامت کے چوتھے ستارے امام زین العابدین علیہ السلام کی حیات طیبہ سے۔ امام زین العابدین علیہ السلام انسانیت کی خصوصی صفات اور نفس کے کمالات کا مجموعہ ہے۔ آپ کے والد گرامی سید الشہداء امام حسین علیہ السلام ہیں۔ آپ کی عبادتوں کی بنا پر آپ کا لقب بھی زین العابدین پڑ گیا۔ آپ فقیروں کی دستگیری کرتے اور بہترین آداب و اخلاق کے مالک تھے۔ ناظرین، امام سجاد علیہ السلام جب وضو کرتے تو چہرہ مبارک کا رنگ متغیر ہو جایا کرتا تھا۔ پوشیدہ طور پر خیرات کرتے اور غریبوں کی مدد کیا کرتے تھے۔ مدینہ کے اکثر لوگ تو یہ جانتے بھی نہیں تھے کہ ان کے کھانے کا انتظام کرنے والا کون ہے۔ آپ کی اس دنیا سے رخصت کے بعد جب لوگوں کو کھانا نہیں ملا تو انہیں اس بات کا احساس ہوا کہ ان کے لیے کھانے پانی کا انتظام کرنے والا تو اب اس دنیا میں نہیں رہا۔ آپ کی دعاؤں کے مجموعے صحیفہ سجادیہ کی عظمت کو سمجھنے کے لیے مشہور مصری مفسر طنطاوی کا قول کافی ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ صحیفہ سجادیہ وہ تنہا کتاب ہے جس میں علوم و معارف اور حکمتیں موجود ہیں۔ اس کے علاوہ کسی کتاب میں ایسا ذخیرہ نہیں ہے، اور یہ مصر کے لوگوں کی بد نصیبی ہے کہ وہ ابھی تک اس کی گرابہا اور جاویدانہ باتوں سے واقف نہیں۔ میں اس میں جتنا بھی غور کرتا چلا جاتا ہوں اس کو مخلوق کے کلام سے بالاتر اور خالق کے کلام سے نیچے دیکھتا ہوں۔ صحیفہ سجادیہ ہمیں دعاؤں کا طریقہ اور سلیقہ سکھاتی ہے، اور یہ دعائیں ہمیں اللہ سے کنیکٹ کرتی ہیں۔ اگر اللہ کی رحمت شامل حال ہو جائے تو کوئی بھی طاقت نقصان نہیں پہنچا سکتی۔ بس بارگاہ الہی میں اس کی رحمت کا سوال کرتے رہنا چاہیے اور گناہوں کی معافی طلب کرتے رہنا چاہیے۔ کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ شیطان ہم پر حاوی ہو جاتا ہے اور ہم اللہ کے بتائے راستے سے دور ہٹنے لگتے ہیں۔ بس ایسے لمحات کے لیے صحیفہ کاملہ میں دعا کا یہ انداز نظر آتا ہے کہ بار الہا، جب ہم نے تیری معصیت میں شیطان کی پیروی کی تو اس نے اظہار مسرت کیا، تو محمد اور ان کی آل پر رحمت نازل فرما، اور جب ہم نے تیری خاطر اسے چھوڑ دیا اور اس سے روح گردانی کر کے تجھ سے لو لگا چکے ہیں تو کوئی ایسی افتاد نہ پڑے کہ وہ ہم پر ہنسے۔ آپ کی ایک اور دعا میں بارگاہ الہی میں اس طرح سے شیطان کے مکر و فریب سے بچنے کا سوال کیا گیا ہے کہ اور جب ہم ایسے دو کاموں کا ارادہ کریں کہ ان میں سے ایک تیری خوشنودی اور ایک تیری ناراضی کا باعث ہو تو ہمیں اس کام کی طرف مائل کرنا جو تجھے خوش کرنے والا ہو، اور اس مرحلے پر ہمیں اختیار دے کر آزاد نہ چھوڑ دے۔ اور پھر نفس کی کمزوری کا اقرار اس طرح سے کیا گیا ہے کہ کیونکہ نفس تو باطل کو ہی اختیار کرنے والا ہے مگر جہاں تیری توفیق شامل حال ہو، اور برائی کا حکم دینے والا ہے مگر جہاں تیرا رحم کار فرما ہو۔ لیکن اللہ رب العزت نے اپنے بندوں کے لیے توبہ کا راستہ کھلا رکھا ہے، سزا دینے میں جلدی نہیں کرتا، جیسے کہ آپ کی ایک دعا میں ملتا ہے۔ اور جس کسی نے تیری نافرمانی کی تو نے اس سے بردباری کا رویہ اختیار کیا، اور جس کسی نے اپنے نفس پر ظلم کا ارادہ کیا تو نے اسے مہلت دی، تو ان کے رجوع ہونے تک اپنے حلم کی بنا پر مہلت دیتا ہے، اور توبہ کرنے تک انہیں سزا دینے میں جلدی نہیں کرتا۔
تاکہ تیری منشا کے خلاف تباہ ہونے والا تباہ نہ ہو۔ بس ہمیں چاہیے کہ ان دعاؤں کی عظمت کو پہچانیں، ان سے سبق حاصل کریں اور ان دعاؤں کے ذریعے دنیا اور آخرت کی کامیابی حاصل کریں۔ اسی کے ساتھ ہمارے پروگرام کا وقت ختم ہوتا ہے۔ اجازت دیجیے، انشاءاللہ پھر ملیں گے۔ دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ تب تک کے لیے خدا حافظ۔